السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے مسلم دنیا کے ایک ایسے نام کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک ایسا دور شروع ہوا جو تاریخ میں سنہری الفاظ میں درج ہے۔ اس دور میں عثمان ایک ایسی ریاست بنانے میں کامیاب ہوا جو 600 سال تک قائم رہی اور 3 بر اعظم تک پھیلی۔ وہ ریاست اپنے عدل و انصاف اور شان و شوکت کی وجہ سے آج تک یاد کی جاتی ہے۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ جو عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے، اس کی بنیاد اسی بہادر نے رکھی۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 عیسوی میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب منگولوں نے بغداد کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اور مسلمانوں میں خوف کی لہر پھیل گئی تھی۔ ایسے میں عثمان ایک امید کی کرن بن کر دنیا میں آیا۔ عثمان غازی کی زندگی اور کامیابی کا سفر بے حد دلچسپ ہے۔ بھلا کون یہ جانتا تھا کہ ایک چھوٹے سے ترکش قبیلے میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے گھر پیدا ہوا جو اوغوز ترک کے قبیلے کائی سے تعلق رکھتے تھے۔ کائی قبیلہ سلطان علاء الدین کی فوج میں شامل ہو گیا تھا اور بہت سی جنگیں کائی قبیلے نے ان کے لیے لڑی اور سلجوق کی زمینوں کی حفاظت کی۔ کائی قبیلے کے جنگجو بہادری میں مشہور تھے اور علاء الدین کی فوج میں پہلی صف میں شامل تھے، جس کے بعد سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب زمینیں دی جہاں وہ جا بسے اور سالوں اس سلطنت کی خدمت کرتے رہے۔ بعد میں ارطغرل غازی کو شمال مغرب میں اناطولیہ کے بازنطینی بارڈر کے قریب جانے کا کہا گیا۔ ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کی سردار اعلیٰ کی حیثیت سے سعود سلطنت میں قدم جمائے۔ یہیں عثمان کی پیدائش ہوئی، جس کے بارے میں تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کی شیر جیسی جسامت اور چہرہ چاند جیسا تھا۔ ماں کا نام حلیمہ سلطان کہا جاتا ہے۔ عثمان نے بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں میں مہارت حاصل کر لی تھی اور اپنے بڑے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ صلاحیت کے حامل بن گئے تھے۔ عثمان غازی نے 23 سال کی عمر میں عمر عبدالعزیز کی بیٹی ملعون خاتون سے شادی کی، جس سے ان کا پہلا بیٹا اورحان پیدا ہوا جس نے بعد میں سلطنت کو سنبھالا تھا۔ ارطغرل غازی کے انتقال کے بعد عثمان غازی کائی قبیلے کے سردار بن گئے اور انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے قبیلے کی سرحدوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی سالوں میں عثمان غازی ایک ایسے سردار بن کر ابھر چکے تھے جنہیں جنگ اور امن دونوں ہی صورتوں میں کامیابی سے حکومت چلانا آ گئی تھی۔ اور جب منگولوں نے اناطولیہ میں اپنی دہشت پھیلانا شروع کی تو بہت سے مہاجرین نے سردار عثمان کے قبیلے میں پناہ لینا شروع کی، جس سے عثمان کے جنگجوؤں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ عثمان کا خواب تھا کہ ایک ایسی سلطنت قائم ہو جس کی شاخیں یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوں، جہاں لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ صرف سردار بننے کے 10 سالوں کے اندر ہی عثمان نے ایک آزاد ریاست قائم کر دی تھی، جب اس نے محصول دینے سے منگولوں کو انکار کر دیا تھا، اور یہیں سے ایک طویل تنازع کھڑا ہوا بازنطینی زمین پر۔ عثمان اور اس کے ساتھیوں نے اہم قلعے اور شہر فتح کرنا شروع کر دیے۔ اگرچہ عثمان تسلسل کے ساتھ زمینوں کو فتح کر رہا تھا، 1288 سے 1326 عیسوی میں جب عثمان کا انتقال ہوا تو اس وقت تک اسے 5 سالوں کے لمبے عرصے کے محاصرے کے بعد فرسا کے فتح ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ عثمان نے اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا، جس سے عثمان دنیا میں ایک طاقتور ترین شخصیت بن کر ابھرا اور اس سے مڈل ایسٹ، یورپ اور افریقہ متاثر ہوئے۔ مورخین کے مطابق عثمان نے مرتے ہوئے اپنے بچے کو یہ نصیحت کی: میرے بیٹے، میں مر رہا ہوں مگر مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں پیچھے ایک بہترین وارث تمہاری شکل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انصاف کرنا، نیکی سے محبت کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو پھیلانا، یہی کام ہوتے ہیں حکمرانوں کے کرنے کے دنیا میں، اور انہی کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلتا ہے۔ عثمان نے حکمران ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی وفاداریاں اور محبتیں خوب سمیٹی تھیں۔ لوگ اس کے انصاف کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ وہ رنگ و نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر لوگوں میں انصاف قائم کیا کرتا تھا۔ اس کا مقبرہ کئی سالوں کے بعد بھی آج بھی قائم ہے۔ لوگ آج بھی اس کے مقبرے پر جاتے ہیں اور اسے اچھے الفاظوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔